نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم سب لوگ اس ماہانہ شب بیداری کی خصوصی نشست کے اندر حاضر ہیں۔ ہماری آج کی اس نشست کے اندر گفتگو کا ٹاپک ہے اصول خیر۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کو اس طرح کا بنایا ہے کہ اس میں دکھ اور سکھ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ خوشیاں آتی ہیں تو غمیاں بھی آتی ہیں، آسانیاں آتی ہیں تو تنگیاں بھی آتی ہیں، راحتیں آتی ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ کلفتیں بھی آتی ہیں۔ دنیا کی زندگی کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے۔ کبھی کوئی حادثہ آ گیا، بیماری آ گئی، کوئی اور نقصان ہو گیا۔ جب تک انسان کو دنیا کے اندر رہنا ہے اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ بے شک ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزماتے رہیں گے، کبھی خوف کے حالات میں، کبھی بھوک کے حالات میں، کبھی مالوں کو چھین کر، کبھی جانوں کا نقصان کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، علی ھذا القیاس ان مختلف طریقوں سے تمہیں آزمایا جاتا رہے گا۔ انسان کے ایک طرف ماضی ہیں جس کے پچھتاوے اس کو ڈس رہے ہوتے ہیں کہ فلاں وقت میں نے یوں نہ کیا ہوتا، فلاں وقت میں یوں کر دیا ہوتا تو ایسے ہو جاتا۔ دوسری طرف مستقبل کے خدشے ہیں، اندیشے ہیں، یوں ہو گیا تو کیا ہو گیا، وہ ہو گیا تو کیا ہوگا، ایسے ہو گیا تو کیا بنے گا، ویسے نہ ہوگا تو کیا بنے گا۔ اور تیسری طرف حال کی پریشانیاں ہیں۔ حال کے اندر کئی قسم کے مسائل ہیں جن کو انسان فیس کر رہا ہوتا ہے اور وہ انسان کے لیے پریشانیوں کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل جل کر زندگی کا جو نقشہ بناتی ہے۔ خواجہ میر درد نے کہا تھا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ کہ یہ زندگی ہے یا طوفان ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ ایک زندگی اور دکھ ہزار ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ جس میں انسان ان دکھوں کو فیس کرتے ہوئے بھی ان سے اتنا اوپر اٹھ جائے کہ ان کے اثرات باہر تک تو ہوں مگر انسان کے اندر نہ جا رہے ہوں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح جون اور جولائی کی چلچلاتی ہوئی دوپہر کے اندر جب سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے تو کمرے کا ماحول انتہائی 16 ڈگری ٹیمپریچر کے اوپر جب اے سی چل رہا ہوتا ہے تو کمرہ یخ ٹھنڈا ہوتا ہے اور باہر کی گرمی کا کوئی اثر اندر فیل نہیں ہو رہا ہوتا۔ کیا ایسی کوئی سچویشن ممکن ہے؟ قرآن اس کا جواب یس میں دیتا ہے۔ قرآن دو ٹوک انداز میں اعلان کرتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ لوگوں، اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو ماضی کے خوفوں سے بھی آزاد ہوتے ہیں، مستقبل کے اندیشوں سے بھی آزاد ہوتے ہیں اور حال کے غموں اور پریشانیوں سے بھی آزاد ہوتے ہیں۔ مولانا روم کے بقول اگر عالم سراسر خار باشد دل عاشق گلو گلزار باشد، کہ اگر ساری دنیا کانٹوں سے بھر جاتی ہے تو عاشقوں کے دل پھر بھی پھولوں کی طرح کھلے رہتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن قرآن کہتا ہے ممکن ہے۔ اب وہ سچویشن ممکن کیسے ہونی ہے، یہ اصول خیر آپ کو اسی کی وضاحت کرے گا۔
قرآن کی اور پورا انشاءاللہ آپ کے سامنے سارا نقشہ رکھ دیا جائے گا، سارے معاملات کہ بندہ کس طرح اس کیفیت تک پہنچتا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا وہ اسی اصول خیر کے خد و خال سے ہمیں متعارف کرا رہی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ کون سے رولز ہیں، کون سے ریگولیشنز ہیں، کون سے ضابطے ہیں، وہ کون سی تھیوری ہے جس کو انسان دل میں اتار لے تو ساری دنیا کے ماضی کے پچھتاووں سے بھی آزاد ہو جائے، مستقبل کے اندیشوں سے بھی آزاد ہو جائے، اور حال کے مسئلے مسائل جو پریشانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی انسان اوپر اٹھ جائے۔ آئیے ذرا اس آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا قل اللہم مالک الملک، اے میرے حبیب، اور اپنے حبیب کی وساطت سے ہم میں سے ہر ایک سے کہا کہ تم اس طرح کہا کرو، اے اللہ مالک الملک، تو ہی بادشاہی کا مالک ہے، یعنی اس کائنات کے اندر جو بھی حکومت ہے، اقتدار ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا خالق مالک تو ہی ہے۔ اور یہ مفہوم جو ہے قرآن نے اور کئی آیتوں کے اندر بھی اسی طرح بیان کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں زمینوں کی آسمانوں کی اور بادشاہی ہے اور سب کی مالک ہے، اور پھر زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کی مالک ہے۔ تو پہلا نقطہ جو ذہن نشین کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خدا دو ٹوک انداز میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا مالک میں ہوں۔ اٹ مینز میرے جسم کا مالک بھی وہی ہے، میرے جسم کے تمام اعضاء کا مالک وہی ہے، اور میری ملکیت کے اندر A to Z جو بھی چیزیں ہیں سب کا مالک وہ ہے۔ مالک جب وہ ہے تو فکر میں کیوں کر رہا ہوں کہ کل مجھے ایسے نہ ہو جائے، مجھے کینسر نہ ہو جائے، فلاں چیز نہ ہو جائے، میری یہ فلاں چیز نہ چھن جائے۔ میں جب اس کا مالک ہی نہیں ہوں، یہاں سے سارے جھگڑے چل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں مالک ہیں تو فلاں چیز مجھ سے چھن گئی تو میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ یہی تو یہاں سے تو سارے مغالطوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہر چیز خدا کی ہے۔ ہمیں تو فکر تب ہونا جو کچھ آج تک چلا گیا، چھن گیا ہے ماضی کا، وہ بھی ہمارا نہیں تھا، اور جو مستقبل میں جانا ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہونا۔ حال کے اندر بھی جو مسئلے مسائل ہیں، ایون اس جسم کو جو تکلیف پریشانی ہے اس وقت، یہ بھی میری نہیں ہے۔ جسم ہی جب میرا نہیں ہے تو پھر مجھے اس میں کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا للہ ما اخذ وللہ ما آتا ولہ ما آتا، اللہ کا ہی ہے جو کچھ وہ لے لیتا ہے اور اللہ کا ہی ہے جو کچھ وہ دیتا ہے۔ جب دینی والی چیز بھی اس کی ہے، جو چیز اس نے مجھے دی میں سمجھتا ہوں میں اس کا مالک بن گیا ہوں، نہیں، میں تو اس کا مالک نہیں ہوں۔ اور جو چیز اس نے چھینی میں سمجھتا ہوں میری چھن گئی ہے، میری تو چھنی کوئی نہیں ہے۔ جس چیز کو اس نے لیا وہ بھی اس کی اور جو دیا وہ بھی اس کی۔ اب یہ نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر ملنا اور چھننا دونوں ہی برابر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر فقر حال جدوں ہندا وارد تدوں اپنا پرایا ایک ہندا، گاٹا ہندا وادا تے وادا ہندا گاٹا، ایتھے دون سوایا ایک ہندا۔ جلوہ یار دا ہر شے نظر آندی، ایتھے کھویا تے پایا ایک ہندا۔ اصغر حق دا جتھے مقام ہوندا اوتھے گیا تے آیا ایک ہندا، ٹھیک ہے۔ وہ کسی کے فوت ہونے پر ہمیں کہا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پورا ایک فلسفہ ہے، لیکن ہم تو رسمی روایتی طور پر پڑھتے ہیں نا اس کو۔ میں اب اس فلسفے کی طرف نہیں جاؤں گا، مجھے پتا ہے میں نے لمیٹڈ ٹائم کے اندر بہت ساری باتیں کرنی ہیں، ابھی تو بالکل ابتدا میں ہے۔ تو لہٰذا انا للہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور ہمارا جو کچھ بھی تھا، جو ہمارے عزیز و اقارب تھے، جو ہمارا مال و دولت، سب کچھ اللہ کے لیے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے لوٹ کر اسی کی طرف، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں جانا ہی جانا ہے۔ تو لہٰذا کوئی چیز آج چلی گئی ہے خیر ہے، تو کسی دوسرے نے کل چلے جانا، پرسوں میں نے چلے جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے وصال مبارک سے کچھ عرصہ پہلے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلا کر ان کے کان میں کو بات کہی، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ کہا اور دوسری بات سنو، پھر ایک بات کہی تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بعد میں پوچھا گیا
کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ پہلے کیا بات ہوئی تھی کہ آپ رو رہی تھی، پھر کیا ہوئی کہ آپ ہنس رہی تھی؟ فرمانے لگی پہلے ابو نے مجھے کہا کہ میں اب جلد ہی تم سے جدا ہو کر جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے مجھے رونا آ گیا کہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری بات کہی کہ فاطمہ جنت کے اندر میرے اہل و عیال میں سے سب سے پہلے تم آ کر مجھے ملو گی۔ لو جی اتنے میں خوشی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا سارا ایک فلسفہ ہے، کبھی اللہ نے چاہا کوئی موقع کوئی بنا تو پھر میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا شے، یہ جملہ کتنا بڑا ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہے جی پہلا نقطہ سمجھ میں آ جائے تو کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس سب کا مالک اللہ ہے، ہمارے وجود کا، ہمارے ارد گرد جو جو کچھ بھی ہے وہی اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ دیتا ہے تب بھی وہ دیتا ہے، لیتا ہے تب بھی۔ اچھا دوسرا نقطہ سنیے آگے کیا فرمایا اسی آیت کے اندر، تو تل ملکا منتشا و تنزع الملک ممن تشاء، جس کو تو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو عزو منتشا، اور جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے۔ تو ذلو منتشا، اور جس کو چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ اب یہاں سے دوسرا نقطہ کیا ملا؟ پہلا نقطہ کیا تھا؟ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، کسی بھی چیز کا مالک میں نہیں ہوں۔ اس میں نے ہی تو سارے کام خراب کر رکھے ہیں۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہونا میں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو دوسرا نقطہ کیا ہے کہ جو جو کچھ بھی جس کو مل رہا ہے اللہ کے دینے سے مل رہا ہے، اور جو کچھ بھی جس سے چھن رہا ہے اللہ کے چھیننے سے چھن رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا، اللہم لا مانع لما آتیت، ہے اللہ جو کچھ تو کسی کو دینا چاہے نا وہ کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکتا، سارا زمانہ مل کر آ جائے۔ لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت، اور جس چیز کو تو نہ دینا چاہے ساری کائنات مل کر وہ دینا چاہے کسی کو دے نہیں سکتی۔ جو چھیننا، جو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتی، جو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتی۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور تیرے مقابلے کے اندر کسی کی کوئی کوشش کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اور دوسری جگہ حضور علیہ السلام ایک اور دعا، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، اے اللہ کوئی بھی نیکی بلائی خیر خوبی کسی کو نہیں مل سکتی مگر تیرے ساتھ۔ ولا یذہب بالسیئات الا انت، اور نہ ہی کوئی کسی سے کوئی برائی کو دور کر سکتا ہے، نہ اپنے آپ سے نہ کوئی کسی دوسرے سے، کوئی برائی کوئی تکلیف کوئی مرض الا انت مگر تو یہ حضور علیہ السلام، اور یہی پورا قرآن بھی یہی سبق دے رہا ہے نا، وہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا الا ہو مگر وہی۔ وہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ وہیں یردک بخیر فلا راد لفضلہ، اور اگر اللہ کو خیر پہنچانی چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن سارے کا سارا بھرا پڑا ہے جو بتا رہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی تکلیف دکھ مصیبت کسی کو نہیں پہنچتی ہے مگر اللہ کی مرضی کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، آتی کسی نہ کسی سبب سے ہی ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے ہی ہے۔ دنیا کو اس نے دارالاسباب بنایا ہے، لہذا یہاں جو جو کچھ بھی ہونا ہے نا کسی نہ کسی سبب سے ہونا ہے۔ بغیر سبب کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیسے دینے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی درمیان میں ذریعہ بنا دینا، اس کو کوئی دکان کھول دے گا کہ یہ لو بھی یہاں سے کمائی کرتے چلے جائے، بندہ سمجھتا جی یہ دکان سے مجھے رزق آ رہا ہے، حالانکہ اس طرف سے رہا ہوتا ہے، صرف درمیان میں اس نے ایک پردہ ایک آڑ رکھ دی ہوتی ہے اور بندہ سمجھتا ہے یہیں سے آ رہا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی کو دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بس مجھے اس سے مل رہا ہے، حالانکہ اس سے کوئی نہیں مل رہا ہے، مل اسی سے رہا ہوتا ہے، مگر ہوتا کہ درمیان میں ایک سبب ہوتا ہے، بندہ اس سبب کو اصل سمجھ لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم سے تو کتے زیادہ عقل مند ہیں۔ آپ کتے کو پتھر مار کر دیکھیں، کتا کبھی پتھر سے نہیں لڑے گا،
वो पत्थर फेंकने वाले की तरफ देखेगा कि पीछे कौन है, वो आप पर भौंकेगा। इतना शऊर एक कुत्ते को है कि ये पत्थर जो आकर मुझे लग रहा है ना, ये बजाते खुद नहीं लग रहा है, पीछे से कोई और है जो मारने वाला है। ठीक है, और यही बात सूफिया की समझ में आ जाती है। वो कहते हैं पे पोतली डोर दे जोर चले, डोर हुंदी है हथ किसे होर दे जी, पुतली वाला बोले बह के आप बोले, इल्जाम सिर पुतली कमजोर दे जी। पुतली वाला होर ते असां पुतली, दोहां विच तअल्लुके डोर दे जी, असगर गल मकाम मकाम दी है, वरना फेल ने सब किसे होर दे जी। और बकौल अबू अनीस सूफी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, करते कराते आप हैं मंसूब गैर की तरफ, करते कराते आप हैं मंसूब गैर की तरफ। ठीक है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का भी सारा ही फलसफा यही है, जिसको बाबा जी सरकार ने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मार्फत की इब्तदा, और यही कलमा मार्फत की इंतहा है। इस कलमे से अल्लाह की मार्फत जान पहचान का सफ़र शुरू होता है और इसी कलमे पर वो सफ़र ख़त्म होता है। तो लिहाजा ये दूसरा नुक्ता हम बात कर रहे हैं कुरान की उसी आयत की रोशनी में कि इज्जत भी देने वाला वही, जिल्लत भी देने वाला वही। अब जो इस बात को समझ जाते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तेरा गम भी मुझको अजीज है कि ये तेरी ही दी हुई चीज़ है, और कहते हैं ये सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुले डावां। ठीक है, तो वो फिर इस तरह सोचते हैं, इस तरह इस पैटर्न पर। तो पूरा कुरान ये बता रहा है नहीं युसीबाना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, ये भी कुरान ने हमें कहा कुल तुम कहो कि हमें कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह ने पहले से हमारे लिए लिख दी हुई है। जिसकी समझ में ये बात आ जाएगी वो भला मुसीबत के अंदर आपे से बाहर कैसे होगा, गुर्बत के अंदर वो आपे से बाहर कैसे होगा, तंगदस्ती के अंदर आपे से बाहर कैसे होगा। उसे पता है ये मेरे खुदा का लिखा हुआ है। इमाम अहमद बिन हम्बल को 80 कोड़े मारे गए, वक़्त के हुक्मरान उनके खिलाफ हो गए, और उस ज़माने में अदालतें तो होती कोई नहीं थी, हुक्मरानों ही सब कुछ होते थे। तो किसी बात पर हुक्मरान नाराज हुए, इमाम बुखारी कहते हैं कि ऐसे कोड़े, ऐसे जलादों के जरिए कि 2 कोड़े किसी ग्रांडियल हाथी को भी पड़े दिल बला उठे, और वक़्त का हुक्मरान सामने बैठा तमाशा देख रहा है, पब्लिक तमाशा देख रही सरेआम। इमाम अहमद बिन हम्बल हर कोड़े को खाने के बाद सर उठाते और यही आयत पढ़ते, नहीं युसीबाना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें कोई तकलीफ नहीं आ सकती मगर वही जो हमारे अल्लाह ने लिख दी। हम कोड़े अल्लाह ताला खुदा अगर मार रहा था, मार तो रहे थे बंदे मगर पता था कि मार बेशक यही रहे हैं, पीछे किसी और की मर्जी है, किसी और की मंशा है, किसी और का इरादा है। जो खुदा कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, में हर चीज पर कादर हूं, तो क्या वो इनको रोक नहीं सकता है? नहीं रोक रहा है तो ठीक है, ना रोके फिर। ठीक है, अच्छा जी, अब आप गौर करें, ये 2 नुक्ते हो गए हैं। पहला नुक्ता क्या था कि जो जो कुछ भी हमारे पास है हम उसके मालिक नहीं हैं, यहीं से तो सारे मुगालते चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं। हमने मालिक समझा हुआ है, मालिक खुदा कहता है मैं हूं, हर चीज का ही मालिक मैं हूं। ये मैंने 2-3 आयतें नमूने के तौर पर पढ़ी हैं, और पता नहीं कितनी आयतें हैं इस तरह की जिनके अंदर खुदा ने अल्लाह कहा कि हर चीज का मालिक मैं हूं। जब हर चीज का खालिक वो है तो मालिक किसी और ने हो जाना है, लिहाजा मालिक भी वही है। तो पहला नुक्ता ये था, और ये नुक्ता खाली जबानों तक रहे ना तो फिर कोई नतीजा नहीं है। जब ये अंदर इंस्टॉल हो जाता है ना तो उसके बाद बंदा कहता है ठीक है, जब मेरा कुछ है ही नहीं है, सारा कुछ तेरा ही है, तो ठीक है, जो मर्जी करता रहा है, फिर हमें क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो फिक्र तब होना जब मेरा को नुकसान हो रहा हो। ठीक है, अच्छा, मजे की बात यह है, अब जरा इन दोनों जुमलों को मिलाएं, दोनों सबकों को, जो लेसन पहले ऐसे से मिला दूसरे। पहला ये है कि कोई चीज मेरी नहीं है, और दूसरा ये है कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है उसके देने से मिल रहा है, जो कुछ भी मुझसे छीन रहा है उसके छीनने से। इसका मतलब ये है, मेरा मोबाइल अगर कोई छीन कर ले गया तो वो छीन कौन रहा है? असल में वो मोबाइल था किसका? उसका, और छीन कौन रहा है? वही। जब था भी उसी का, छीन भी वही रहा है। यही वो राज था ना जो हजरत अबू तलहा की ज़ौजा
حضرت ام سلیم کی سمجھ میں آ گیا رضی اللہ تعالی عنہا. دونوں میاں بیوی بڑے کمال کے میاں بیوی تھے, بڑی آئیڈیل جوڑی تھی, اور حضور علیہ السلام کہ ان کے ساتھ بڑے خصوصی تعلق تھا ان کے ساتھ. وہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوا نا, وہ چراغ بجھا دیا رات کو, مہمان ایک ہی تھا, وہ بھی ان کا ہی واقعہ تھا, اور اسی محترمہ نے وہ سبق دیا تھا اپنے شوہر کو کہ ایسے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور حضور علیہ السلام نے اگلے دن مسکرا کر فرمایا ابو طلحہ تمہاری رات کی مہمان نوازی خدا کو بہت پسند آئی ہے, ٹھیک ہے. تو انہی کا ایک اور واقعہ, 10 11 12 سال کا بچہ ہے, نواسا نخیز سا بچہ, اکلوتا بیٹا, ماں باپ کی آنکھوں کا تارا. بچہ بیمار ہوتا ہے, ابو طلحہ کو اسی دوران کسی لمبے سفر پہ ذرا جانا پڑ گیا. وہ سفر پہ چلے گئے, کہہ گئے پیچھے دھیان رکھنا. جس دن وہ سفر سے واپس لوٹ رہے ہیں نا, اسی دن اس نوجوان بچے کی 11 12 سال کے بچے کی ڈیڈ باڈی گھر پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور والدہ کا حوصلہ دیکھیں آپ, یہی 2 باتیں ان کی سمجھ میں تھیں نا. اچھا, انہوں نے کہا کہ شوہر تھکا ہوا اتنی دیر سفر سے آ رہا ہے اتنے دنوں بعد, تو میں اب اس کو آتے ہی یہ خبر سنے گا تو کیا کرے گا. دوسرے کمرے میں بچے کی ڈیڈ باڈی کو لٹا دیا, اور عرب کی عورتوں کے رواج کے مطابق باہر دروازے پر گئی, استقبال کر کے لے کے آئی, ٹھیک ہے. کھانا شانا کھلایا, انہوں نے حال احوال پوچھا. کہتے بچے کا کیا حال ہے؟ کہتی اب تو سکون میں ہے. اس کو کہتے ہیں ذو معنی جملہ. والد سمجھا, بچے کا والد سمجھا کہ ٹھیک ہے سکون ہے, لیکن وہ سکون کسی اور رنگ کا. کہہ رہی تھی کہ موت نے آ کر سارے مرض لے جانے ہوتے ہیں, ساری عمر دکھ نہیں مکنے تے برکہ رہ گیا تھوڑا. میاں محمد بخش صاحب یہی تو کہتے ہیں کہ جب تک زندگی ہے دکھ ہے, موت آنے کے بعد کینسر کہاں رہ جاتا ہے بندے کو, ٹی بی کہاں رہ جاتی ہے, بلڈ پریشر کہاں رہ جاتا ہے, ہارٹ کا مسئلہ کہاں رہ جاتا ہے, برین کا مسئلہ کہاں, کوئی بھی مسئلہ نہیں رہ جاتا. کہتی اب تو سکون سے. اس نے کہا چلو بڑا اچھا ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ظاہر شوہر تھا, کئی دن کے بعد آیا, ان کو وہ حاجت پیدا ہوئی جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے ان کا, ٹھیک ہے. انہوں نے وہ بھی اپنی وہ حاجت بھی پوری کی, اور صبح اٹھے یا اس حاجت کے پورا کرنے کے بعد کہنے لگی ایک مسئلہ تو بتائیں. کہتا جی پوچھیں. کہتے جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے اور پھر کچھ عرصہ کے بعد ہم اس امانت سے استفادہ کریں, پھر وہ کچھ عرصہ بعد آئے کہے جی مجھے واپس کرو میری امانت, تو دے دینی چاہیے یا اس کے ساتھ کوئی لڑنا جھگڑنا چاہیے یا رنجیدہ افسردہ ہونا چاہیے؟ کہتا ہے اس میں کون سی بات ہے, سادہ سی بات ہے, بندہ خوشی خوشی دے دے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. کہتی اچھا ایسے ہی ہے؟ کہتا ہے ایسے ہی ہے. کہتی ایسے ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک امانت ہمیں بھی دی تھی, ایک چاند سا بیٹا, ہم کتنے سالوں تک اس سے کھیلتے رہے, اس سے دل بہلاتے رہے, آج اس نے فرشتہ بھیجا تھا اور وہ لے گیا ہے. ایک لمحے کے لیے وہ حیران رہ گئے, اور ساتھ ہی کہتے اللہ تیرا بھلا ہو, بالکل تو نے ٹھیک مسئلہ سمجھا دیا ہے, میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. اس کے بعد صبح کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, فرمایا ابو طلحہ فکر نہ کرو, آج کی رات تمہاری اللہ کو بہت پسند ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل بھی ایسا دے گا کہ بہاریں لگ جائیں گی. اسی رات کے اس عمل سے ان کا اگلا بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا. آگے اس کی اولاد کے اندر بڑے بڑے علماء, فضلاء اور دیندار قسم کے لوگ پیدا ہوئے, ٹھیک ہے. یہ تو 2 باتیں تھیں نا ان کے ذہن میں, ایک تو ہے اللہ کا ہے اور دوسرا لے کر بھی اللہ ہی گیا ہے. تو جب ہے بھی اس کا, لے بھی وہی گیا. آئیے اب تیسری بات سنیں, کیا ہے یہیں سے جو نکل رہی ہے, بیادک الخیر, تیرے ہاتھ میں خیر ہے. یہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ایسے کہا کرو, تیرے ہاتھ میں خیر ہے. اب دیکھیے ذرا ذرا تھوڑا سا پیچھے آئیے آیت کو. تو تل ملکہ من تشاء, جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے. ایک ہے بادشاہی کا ملنا اور ایک ہے چھننا, دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں نا عمل. ایک پہ ہم بڑا خوش ہوتے ہیں, دوسرے پہ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں, وہ چھن گئی. اسی طرح وہ تو عزو من تشاء, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وہ تو ذلو من تشاء, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. عزت اور ذلت ایک دوسرے کے اینٹی ہے نا. اگر کسی امتحان میں سوال ہے جی عزت کا الٹ لکھیں, اپوزٹ لکھیں, کیا لکھا جائے گا؟ ذلت, ٹھیک ہے. دونوں اینٹی ہیں, یعنی عزت چھن جائے تو وہ ذلت ہے, عزت مل جائے تو پھر ذلت نہیں رہتی ہے. تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اور آگے کیا کہا, بیادک الخیر, تیرے ہاتھ میں خیر ہے. اب پیچھے جوڑا جوڑا کا ذکر ہو رہا ہے,
جس کو چاہے بادشاہی دے دے، جس سے چاہے چھین لے، ایک جوڑا ہو گیا نا. جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، دوسرا جوڑا ہو گیا نا. اسی اسلوب کے اوپر اصول یہ بنتا تھا کہ آگے کہا جاتا بیادک الخیر والشر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے اور تیرے ہی ہاتھ میں شر ہے. لیکن اب کدھر چلا گیا؟ شر والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، اونلی خیر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ بادشاہی دے دے تو بادشاہی کے ملنے میں خیر، اگر وہ بادشاہی چھین لے تو بادشاہی کے چھننے میں خیر، اگر وہ عزت دے دے تو عزت کے ملنے میں خیر، اور اگر وہ سرے بازار رسوا کر دے تو اس ذلت کے ملنے میں خیر. بیادے کر خیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے. یہ تیسرا نقطہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا خیر ہی خیر ہے، شر نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. ٹوٹلی کلوہم، یہی بات قرآن نے کہی نا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عین ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو اور اسی کے اندر تمہارے لیے خیر. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور تم ایک چیز کو پسند کر رہے ہو، چاہتے ہو مجھے مل جائے، لیکن وہی تمہارے لیے برائی ہو. واللہ عالم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تم انگارے کو پکڑ رہے ہوتے ہو یہ سمجھ کر کہ اس میں خیر ہے، یہ انگارہ ہمیں مل جائے. تم کڑوی دوائی سے نفرت کر رہے ہوتے ہو یہ سوچ کر یار یہ بری ہے، نہ ہی ہمیں کھانی پینی پڑے، لیکن اسی میں خیر ہوتی ہے اور اس انگارے کے اندر شر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور مقام پر ہمارا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، عین ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خیر اور بھلائی رکھ دی ہوئی ہو. اسی لیے عرفاء کہتے ہیں کہ عارف وہ ہوتا ہے جو ملنے اور نہ ملنے کو ایک برابر سمجھے. ٹھیک ہے. عارف، اللہ کا عارف کون ہوتا ہے؟ جس کے نزدیک کسی چیز کا ملنا اور نہ ملنا ایک برابر ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ پر کہا انہوں نے لیس بصادق فی دعواہ من لم یتلذذ بضرب مولاہ، وہ اللہ کی محبت کے دعوے میں وہ بندہ سچا ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو انجوائے نہیں کر سکتا ہے، مزہ نہیں لے سکتا ہے. من لم یتلذذ بضرب مولاہ. تو یہ تیسرا نقطہ ہے جی. لو جی ان تین نقطوں کو ذرا انسٹال کر کے دیکھیں اندر. یہ یہاں گلے گلے تک نہیں، کاپی پیسٹ کے درجے میں تو ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں ہیں، لیکن کاپی پیسٹ والا نالج کو فائدہ نہیں دیتا ہے. فائدہ وہ علم دیتا ہے جو اندر اتر جاتا ہے، انسٹال ہو جاتا ہے. کاپی پیسٹ کا اضافی بوجھ ہوتا ہے نا کمپیوٹر کی میموری پر، وہی حساب ہمارا ہے. تو یہ تین اتار لیں. تو یہ پہلا پارٹ ہے ابھی. ٹھیک ہے. اس سلسلے کا یہ پہلا ہے، اور پہلا پارٹ ہی اگر آپ انسٹال کر لیں نا تو بے اختیار آپ کہہ اٹھیں گے کہ جے کر پنڈ محبتاں دی چکل یہ لگے پار تے اس نو سٹیے نا، جے کر یار دے نام تے ملے سوڑی جھوٹا لے لیے پیچھے ہٹیے نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پارٹ 2 آئے گا انشاءاللہ. وہ پارٹ 2 اور کئی نقطوں کو آشکار کر دے گا. پھر پارٹ 3 آئے گا، وہ ہر چیز کو اوپن کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گا، اور آپ کہیں گے اب اتنا اوپن ہونے کے بعد اب پارٹ 4 بھی اگر کوئی ہے ابھی اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں کہوں گا ضرورت ہے، اس لیے کہ پارٹ 4 میں پھر میں نے وہ فارمولہ دینا ہے جو پریکٹیکل لائف کے اندر آپ نے یوز کرنا ہے، اپلائی کرنا ہے. ماضی کے غموں کا کیا ہے، فیوچر کا کیا ہے، حال کا کیا ہے، وہ فارمولہ. تو پھر آپ کہیں گے فارمولہ ہی آج پہلے میں دے دیتے، باقی باتیں نہ کرتے. جب تک باقی باتیں نہ کی جائیں تب تک اس فارمولے کا وہ مزہ نہیں آتا ہے، اور اس بہترین انداز میں بندہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ساری تمہیدی باتیں پہلے ہوں، اندر ایک چانن ہو، ایک روشنی پیدا ہو. پھر اس روشنی کے بعد جب میں چوتھے پارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی رکھی، آخری پارٹ کے اندر چوتھے پارٹ میں وہ پھر پریکٹیکل فارمولہ دوں گا، تو پھر انشاءاللہ اس کو من میں اتارنا
اور روزمرہ لائف کے اندر استعمال کرنا آسان ہو جائے گا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تب تک آپ اسے اپلائی نہیں کر سکتے۔ ابھی جو باتیں آپ نے سنی ہیں ابھی اسے اپلائی کرنا شروع کریں اور زندگی کو انجوائے کرنا شروع کریں، خام خواہ پینڈنگ نہ کریں معاملات کو، ٹھیک ہے؟ ود دی پیسز آف ٹائم گریں مزید کھلتی چلی جائیں گی اور مزید نکھر کر سامنے آتا چلا جائے گا۔ جو باتیں آج ہو گئی ہیں ان کو انسٹال کریں تو انشاءاللہ اگلی قسط کا انتظار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔